अस्सलाम वालेकुम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बहादुर और नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने हमेशा इंसाफ को ऊपर रखा। उनका दिल हमेशा गरीबों और कमजोरों के लिए धड़कता था। चलिए जानते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का सफर कैसा था। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, उनका कबूल इस्लाम और उनके दौरे खलीफा का जिक्र करेंगे। वीडियो बड़ा ही खास है, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनकी शख्सियत को इंसाफ, बहादुरी और इंतज़ामी सलाहियत के लिए जाना जाता है। उनका दौरे खलीफा 600 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा और इस दौरान उन्होंने इस्लामी सल्तनत को बेपनाह फरोग दिया। उनके निज़ाम हुकूमत की आज भी मिसाल दी जाती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक बनी अदी कबीले से था, जो कुरैश के बड़े खानदानों में शुमार किया जाता था। वो अपनी जवानी के दिनों में सख्त मिजाज और गैर मामूली कुव्वत के मालिक थे। अहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, मगर अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत से मुनव्वर किया और वह इस्लाम कबूल करने वालों में से हो गए। उनके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को एक नई ताकत मिली और उनकी वजह से दीन इस्लाम को इज्जत और इस्तिकाम नसीब हुआ। उनका खानदान अरबी माशरे में एक अहम मुकाम रखता था और उनके बुजुर्ग अक्सर कौम के अहम फैसलों में हिस्सा लिया करते थे। उनके वालिद खत्ताब अपने कबीले के सरदार थे और एक समझदार मगर सख्त मिजाज इंसान माने जाते थे। उनकी वालिदा बनु मखजूम कबीले से थी, जो अपनी जंगी महारत और सुजात के लिए मशहूर था। इस वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही बहादुरी और खुददारी का माहौल मिला। वो बचपन से ही जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत के मालिक थे और उनकी शख्सियत में एक दबंग अंदाज था। न सिर्फ उनकी कदकाठी ताकतवर थी, बल्कि उनका दिल भी बेखौफ और मजबूत था और उनके फैसले जल्दबाजी की वजह अक्लमंदी पर मबनी होते थे। इसी बुनियाद पर आगे चलकर उन्होंने इस्लामी तारीख में अहम मुकाम हासिल किया। सिर्फ 2 साल की हुकूमत करने के बाद अहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए। उनके बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, लेकिन उन्होंने इंतकाल से पहले ही सभी सहाबा को साफ तौर पर बता दिया था हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। नाजरीन, इस्लाम आज दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है, जिसमें लगभग दुनिया के 200 करोड़ यानी 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं और दिन और रात में से ऐसा कोई पल, ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के कोने में से अजान ना दी जाती हो। यानी हर वक्त दुनिया में कहीं न कहीं अजान होती ही रहती है। नाजरीन, इस्लाम को फैलाने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी सल्तनत बना दी, जो इससे पहले दुनिया में किसी के पास नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ तक कि मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया, इसको जानने के लिए हमें उसी ज़माने में जाना पड़ेगा। मक्का में पिछली कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था और धीरे धीरे ये कुरैश कबीला इतना बढ़ गया कि कुरैश भी खुद बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुके थे और इन कबीलों में अमन व अमान कायम रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग काम सौंपे गए। कुरैश के कबीलों में सबसे ताकतवर 3 कबीले थे, जिसमें एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम था। इस कबीले के पास मजहबी कुव्वत थी, क्योंकि मक्का के काबे की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था और बनु हाशिम के लीडर्स थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अबू मुतलिब और उनके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अबू तालिब बनु हाशिम के लीडर बने। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला बनु उमैया था। इस कबीले के पास बेशुमार मालो दौलत थी और इसी वजह से ये कबीला बहुत ही मशहूर था। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी कबीला बनु उमैया के कंट्रोल में थी और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। कुरैश का तीसरा सबसे पावरफुल कबीला बनु मखजूम था। ये कबीला माहिर जंगजुओं से भरा हुआ था और इसीलिए मक्का के सभी जंगों का फैसला लेना इसी कबीले के सुपुर्द था और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी कबीले के पास होते थे। इसी वजह से मखजूम का लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर था।
जिसमें से एक का नाम था अबू जहल। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से किसी एक से भी नहीं था। उनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु अदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर का कबीला था। मतलब कुरैश के तर्जुमान यानी स्पोक्स। जब भी कुरैश में आसपास में लड़ाइयाँ होती थीं, तो इन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल करता था। और इस कबीले का लीडर था खत्ताब, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। यही वजह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े से बड़े मसले को भी बहुत आसानी से बातचीत और डिबेट के जरिए हल कर लिया करते थे। उन्हें ये सलाहियत अपने वालिद के कबीले बनी अदी से मिली। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार का एक दूसरा भी पहलू था, वो पहलू जिसे हम बार बार सुनते रहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरों का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। उनके किरदार का ये पहलू उन्हें अपनी वालिदा की तरफ से, जो बनु मखजूम कबीले से ताल्लुक रखती थी, बनु मखजूम जिसके कंट्रोल में वार और जंगे थी, उस तरफ से मिला। इस कबीले के बारे में ज्यादा समझने के लिए इतना ही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चचेरे भाई का नाम खालिद बिन वलीद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने भाई वलीद से सीखा, और जो लोग बातों से नहीं समझते थे उन्हें डांट और तलवार से समझाना अपने वालिदा के खानदान से सीखा। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां बचपन में ऊँट चराया करते थे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त था कि मैं यहाँ ऊँट चराया करता था और थोड़ी सी गलती पर ही मेरा बाप बैत मारता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं है। मतलब उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद मक्का में पैदा हुए और जवानी में भी बहुत लंबे चौड़े थे और उनका जिस्म पहलवानों की तरह मजबूत था। इसी वजह से बहुत जल्द ही वो मक्का के सबसे ताकतवर पहलवान बन गए। उनकी लंबाई इतनी थी कि कहा जाता है कि जब वह किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे लोग जमीन पर चल रहे हैं और वह ऊंट पर बैठे हुए हैं। यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो उनकी लंबाई लगभग 6 फुट 6 इंच या 7 फुट इंच थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले की बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मजलिस और मशवरे में बैठने लगे और कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए और इन्हीं के साथ साथ उन्होंने तिजारत करना शुरू कर दिया। इसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त सफर करते रहते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 27 की हुई तो मक्का के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश के एम्बेसडर और स्पोक पर्सन होने की वजह से पहले तो इस्लाम की सख्त मुखालफत की और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम में दाखिल होने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो इस्लाम के खिलाफ थे। मतलब जुआ, शराब वगैरह वो सब किया करते थे और वह इस्लाम से नफरत करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि एक दिन उन्होंने अपने गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इतना मारा कि मारते मारते खुद थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बदलने लगी। एक दिन वो मक्का में एक जगह से गुजर रहे थे। वहाँ उनके मामू अबू जहल अपने गुलाम को उसके मुसलमान होने की वजह से मार मार कर बेहोश कर दिया। वहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उस गुलाम की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया और वह गुलाम वहाँ मैदान में बेहोश होने ही वाला था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके पास जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठा लिया। अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़े सरदारों को मजलिस में बुलाया करते थे और उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा मजहब खराब हो ही चुका है और इसके साथ साथ हमारी माली हालत और इज्जत भी खराब हो चुकी है। इन सारी मजलिस में बार बार बैठ कर
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے اور انہوں نے آخر ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، اور وہ فیصلہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر سیدھا دار رقم کی طرف روانہ ہو گئے، جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بڑے گناہ کرنے کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدل دیا۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار رقم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ان کا سب سے اچھا دوست ملا، جو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی رازدان طور پر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں تو وہ بہت ڈر گیا، اور اس آدمی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے شوہر سعید بن زید کی وجہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ حضرت سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور ان کے چچا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی مکہ کے مذہب کو چھوڑ چکے تھے اور ہمیشہ مکہ کے مذہب کے خلاف بولتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اسماعیل کی اولادوں نے اتنے سارے خدا کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے پریوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بیعت دے دی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے اور جا کر سعید بن زید کو مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں انہیں بھی مار دیا، جس سے کہ ان کا خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھا تو ان کو آخر ترس آ گیا اور کہا، مجھے قرآن دکھاؤ کہ اس میں آخر لکھا کیا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دار حرم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی لیے صحابہ نے جب حضرت عمر کو باہر تلوار لے کر کھڑا ہوا دیکھا تو کچھ مسلمان بالکل ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اس سے کچھ ہی عرصے پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا، عمر کو آنے دو، اگر اس کی نیت صاف ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نیت صاف نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سچ سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر وہاں موجود سارے مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ تمام روایت کے مطابق یہ نبوت کا 6واں سال تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 32 یا 33 سال کی تھی، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکی تھی، جس میں 40 مرد اور صرف 10 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر بہت کام چور لوگ تھے، اسی لیے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور انہیں بتایا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا آدمی اسلام قبول کر لے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی زندگی بالکل الٹ تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جمیل بن معمور کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، کیونکہ جمیل مکہ کا لاؤڈ اسپیکر تھا اور یہ ایک ایسا آدمی تھا
کہ جس کے پیٹ میں کوئی بھی بات زیادہ دیر تک ٹھہرتی نہیں تھی، اسی لیے اس نے جب اتنی بڑی بات سنی تو وہ وہاں سے فوراً بھاگا اور سیدھا مکہ کی گلیوں میں جا کر اعلان کرنے لگا کہ عمر نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کے بعد سارے مسلمان سب کے سامنے کھل کر نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز پڑھنے لگے۔ یہ سب ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی اور کچھ ہی وقت بعد مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنے خاندان اور اپنی ساری طاقت چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجروں کو، جن کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کاروبار اور نہ ہی کوئی سامان تھا، ان کو ایک ایک انصاری کے گھر میں سیٹل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک انصاری کے ساتھ سیٹل ہو گئے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد ہی جنگ بدر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے گروپ میں شامل رہے۔ جنگ جیتنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی نہیں رکھنے چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی رائے اس کے مختلف تھی، جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں صاف طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس فیصلے اور باقی کچھ فیصلوں کی وجہ سے حضرت عمر کا نام فاروق رکھا گیا، جس کا مطلب ہے حق کو پہچاننے والا، سچ کا ساتھ دینے والا۔ بدر کے 1 سال کے بعد احد کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد خندق کی جنگ بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج میں رہے اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والے سے ڈیل کرنے کو کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میری وجہ حضرت عثمان کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجیں، کیونکہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو جہل مر چکے تھے اور اس کے بعد مکہ کا نیا طاقتور سردار ابو سفیان جو حضرت عثمان کے قبیلے سے تھا، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی شرط رکھی جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان اسے قبول کر کے بہت بڑی غلطی کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر اس معاہدے پر مہر لگا دی، جس پر کچھ صحابہ بہت ہی ناراض اور پریشان ہوئے، جس میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہمارے دشمن کافر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ہم پھر کیوں ان کی بات مان رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کے سامنے کمزور بن رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، جس کے بعد آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے لگے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی سمجھ آئی اور پھر ہمیشہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر فیصلے، ہر جنگ میں ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی بھی کی۔ آخر مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ خیرات کر دیا۔ غزوہ تبوک کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ اتنا حیران ہوئے کہ انہیں اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تلوار نکال کر کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن
اور فرشین ایمپائر کو دونوں فتح کریں گے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ دونوں سلطنتیں فتح کرائے گا۔ جب مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ غم اور حیرانی میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھے اور سمجھایا کہ ہمارا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو اصلی مشن شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ اپنا نیا بادشاہ مقرر کرنے لگے تو اچانک حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیقی وہاں پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہاں کے حالات آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں، تو انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس کے بعد آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے بھی آ کر بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی اس سلطنت کے دوسرے خلیفہ تھے۔ مطلب اگر حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وزیر اعظم تھے، اور ان دونوں نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر پورے عرب کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب تو ایک ہو گئے، لیکن اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں قرآن کے بارے میں مسلمان آپس میں اختلاف میں نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ مطلب آج دنیا کے سارے قرآن جو ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کا تھوڑا سا کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے۔ عرب یونائٹ کرنے کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر مسلمانوں نے سیدھا فرشین ایمپائر پر حملہ کر دیا، اور کچھ ہی مہینوں میں ان لوگوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا، اور فرشین ایمپائر پر حملے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ایک ہی ٹائم پر رومن ایمپائر پر بھی حملہ کر دیا۔ لیکن فرشین اور ایمپائر کی طرح مسلمانوں کو رومن ایمپائر میں اتنی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ خالد بن ولید رومن سلطنت میں نہیں تھے بلکہ فرشین سلطنت میں تھے، اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیجا کہ وہ سیدھا اپنی آدھی فوج کو لے کر رومن سلطنت کی طرف جائیں۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو بہت تیزی سے رومن سلطنت کے سارے علاقے کو فتح کرنے لگے، اور آخرکار رومن سلطنت کی مین سٹی دکشم کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں کی اس سلطنت کو چلانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے زیادہ تر ہمیشہ ایک جیسی ہی ہوتی تھی، سوائے ایک مسئلے کے، اور یہ مسئلہ آگے جا کر بہت بڑا مسئلہ بنا کہ حضرت خالد بن ولید کو کیسے قابو میں کیا جائے، کیونکہ خالد بن ولید اب تک سارے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے اور سب کچھ کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف خط بھیجتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچیرے بھائی خالد بن ولید کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کے اس سب سے بڑے جنرل حضرت خالد بن ولید کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا، جس پر خالد بن ولید ان سے بہت ناراض ہوئے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی فوج وہاں پہنچی تو مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر یہ پتہ چل گیا کہ یہ اب ان کا دنیا میں آخری دن ہے۔ اسی لیے انہوں نے سارے بڑے صحابہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ اب میں تمہارا خلیفہ نہیں رہا، تم آپس میں مشورہ کر کے جسے بھی چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ جس پر صحابہ نے تھوڑا سوچا اور واپس حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ کام ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ جس کو بھی صحیح سمجھیں اپنے بعد اسی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ایک کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جس پر ایک صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر بہت اچھے ہیں لیکن ان کا رویہ بہت سخت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، عمر صرف اس لیے سخت بنتا ہے
کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ نرم دل دیکھتا ہے، لیکن جب وہ خود خلیفہ بنے گا تو اس کا کردار اور اس کا رویہ بالکل بدل جائے گا۔ ان سارے صحابہ سے پوچھنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت بیماری میں حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ لکھو، میں خلیفہ ابو بکر اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ۔ یہ کہتے ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے آگے خود ہی لکھ دیا کہ میں اپنے بعد نیا خلیفہ عمر کو نامزد کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ سارے بڑے صحابہ کو بلا کر کہا، کیا تم سب کو وہ قبول ہوگا جسے میں خلیفہ بناؤں گا؟ تو وہاں سب نے کہا کہ ہاں، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنے بعد نہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور نہ ہی میں اپنے خاندان میں کسی فرد کو، بلکہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں جسے میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ ہے عمر بن خطاب۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات مکہ میں بالکل بدل گئے، اسی طرح اب ان کے خلیفہ بننے کے بعد پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ اگلے صرف چند سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی سلطنت بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، اور اس سلطنت کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر ایک ایسا سسٹم بنایا جو آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سارے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، سوائے ایک چھوٹے سے علاقے کے۔ ان کی سادگی، سختی اور فیصلوں میں عدل کی وجہ سے آج بھی انہیں سب سے بہترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا دور اسلامی حکومت میں جری دور میں سے ایک مانا جاتا ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔